خود ان اذکار اور اوراد کے پڑھنے والے کے لیے مولا نے حدیث میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو نماز کے بعد اسے پڑھنے کا اللہ کم از کم 50 مرتبہ نظر خاص کرتا ہے اپنے بندے پر. مطلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا یہ رکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے. مولا علیہ السلام روٹیاں توڑ رہے تھے تو روٹی سخت تھی, ہاتھ سے نہیں ٹوٹ پا رہی تھی تو گھٹنے سے توڑ رہے تھے. کہا لی پہلے وہ طاقت کہ خیبر کا در اکھاڑ دیں, اور اب یہ ضعف کے گھٹنوں سے توڑ رہے, روٹیاں ہاتھ سے نہیں ٹوٹ رہی. کما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ, علی نے تو باب خیبر کو جسمانی قوت سے تو اکھاڑا ہی نہیں ہے. ولیکن قلعتها بقوت الربانیہ, علی نے جو اکھاڑا ہے وہ قوت ربانی سے اکھاڑا ہے. یہ بتائیں بچوں کو, ہاں یہ سمجھائیں بچوں کو. جناب قمر جلالی صاحب نے کہا, ذرا غور کیجئے گا, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ. کہتے ہیں غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. یہ جو شاعری کر لیتے ہیں نا وہ غنیمت جانیے کا لطف محسوس کریں گے. ہاں ٹھیک ہے, غنیمت جانیے, ٹھیک ہے, اب اتنا, اب صبر کر لو, اب اتنا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ تو بس. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے, جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس میں کاش مجھے 4-5 دن آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے, تو جو کچھ ہے وہ یعنی 4-5 دنوں میں برداشت کر لینا ہے اپنے بس. کہ بہت بڑا مسئلہ اسکول سے بھی ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہاں پر کیا اسکول ہے یا نہیں ہے ہماری کمیونٹی کا, کتنی کوشش ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ میں ایز این آؤٹ سائڈر اس پہ کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن ذرا اس پہ کوشش کیجئے گا اور اس پہ ذرا غور کیجئے گا. چونکہ اسکول وہ مقام ہے کہ جہاں پر بچہ ایک اچھا خاصا وقت گزارتا ہے, ٹیچرز انفلوئنس کرتے ہیں, اور بالخصوص اگر نصاب ایسا ہے یا کم از کم نیریٹو اور مائنڈ سیٹ اس طرح سے ٹیچر کے ذریعے سے بچے میں منتقل کیا جاتا ہے. کوئی جگہ ہم نے لکھا ہوا دیکھا کہ بچے کی ولادت ہوئی تو ماں نے ڈاکٹر سے پوچھا, نرس سے پوچھا کہ بوائے ہے یا گرل, تو اس نے کہا لیٹ دا کنڈرگارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ آفٹر 5 years. یہی صورتحال ہے نا, سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو لیٹ دا کنڈرگارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے, پھر وہ بچہ ان کے ہاتھ میں ہے, جیسے اس کا مزاج بنا دیا, جیسے اس کی ذہنیت بنا دی, پھر آپ لڑتے رہیے, پھر آپ کہتے رہیے نہیں ہوگا. تو اس جانب بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ سارے ہماری تربیت کے مراکز ہیں. ہاں اچھا 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے, تو مولانا اس کو اتنا بار بار ذکر کرنے, دہرانے, اسی پہ بار بار اسی پہ اصرار کرنے کی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ فقط یہ نہیں ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اس سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا, میں ایک بات کہنے لگا ہوں. ہم کہنے لگے ہیں من کنت مولا فہذا مہدی مولا. ہم اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں آج. من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا حسن مولا, من کنت مولا فہذا حسین مولا, من کنت مولا فہذا علی بن حسین زین العابدین مولا, من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا, من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد صادق مولا, من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا, من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ الرضا مولا, من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا, من کنت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا, من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا, من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ ہے غدیر کا مطلب. یہ اس سلسلے کو پہچانے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اگر غلط سورس سے دین لیں گے تو پھر جہاد کا کیا اثر ہوا بتائیے مجھے. جہاد کے ایک مقدس فریضہ. اب میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں چونکہ لکھنؤ کا ایک لفظ ہے اور ممبر سے استعمال ہوتا بھی ہے, اور چونکہ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے استعمال بھی کیا تھا. جہاد اس بات کا نام نہیں کہ کچھ لونڈے کھڑے ہو جائیں اور جا کے لڑنا شروع کر دیں اور دہشت گردی شروع کر دیں, ہم کہیں گے کہ یہ جہاد ہے یہاں پر. ہاں یہ وہ جہاد ہے کہ جو علی کے در کے ہٹ سے ہٹ کے جہاد ہے.
جس جہاد کی شکل مسخ ہو چکی ہے. مولانا صاحب تشریف فرماتے, سمجھے نا کون سے مولوی, ان سے کسی نے کہا قبلہ صاحب دعا کرواتے ہیں. انہوں نے دعا کرواتے کرواتے کہا کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما. تو ایک جوان وہاں موجود تھا, کہا قبلہ صاحب آپ نے شہادت کی دعا مانگی ہے, جہاد تے تسی جانا نہیں اور حلوے کے بیچ میں بم کسی نے پانا نہیں. جہاد سیکھنا ہے علی کے بیٹوں سے سیکھو جہاد. ہاں جہاد نام ہے دین کی حفاظت کا, دین کی بقا کا, فساد فی الارض کو ختم کرنے کا. ہاں جہاد علی نے کیا, جہاد حسین نے کیا. دین کی حقیقت اور سورس یعنی دین کی جو شکل ہے نا وہ خالص نہیں رہے گی اگر آپ غدیر کے علاوہ کہیں اور سے دین لیں گے. بات ذہن میں رکھیے گا. یہ اس لیے اس پہ اتنا اصرار ہے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. وہ دین ہی نہیں, یہ نہیں پہنچایا, کچھ بھی نہیں پہنچایا. فارسی میں کہتے ہیں دیوار کو گاؤ تاکہ در سن لے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا نا یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, تاکہ جو سامنے ہے نا موجود. دیکھو غدیر کا جو پورا مجمع ہے, غدیر تو مجھے پڑھنی نہیں ہے لیکن یہ موضوع میں تسلسل میں آ گئی یہ بات. سامنے جو پورا مجمع ہے نا حضور مکرم کے سامنے, وہ سارے 3 اسٹار ہیں. سارے مسلمان, سارے حاجی, سارے صحابی. 3 اسٹار ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ ان 3 اسٹارز کے درمیان اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. بدر میں تو آیت نہیں آئی. ہاں بدر میں آیت نہیں آ رہی جہاں سامنے سارے دشمن ہیں. احد میں آیت نہیں آ رہی, خندق خیبر میں آیت نہیں آ رہی واللہ یعصمک من الناس. غدیر میں اللہ کہہ رہا آپ اعلان تو کیجئے, اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ہاں بدر میں بھی شر ہوا ہے, بدر میں شر ہوا ہے لا الہ الا اللہ پر, اور میں شر ہوا ہے محمد رسول اللہ پر, وہاں بچانے والا علی تھا. غدیر میں شر ہوگا علی ولی اللہ پر, وہاں بچانے والے ہم ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے اعلان کیجئے, آپ کیجئے اعلان. آپ اچھا آپ جس مزاج میں سن رہے ہیں ذرا سن لیجئے گا اب یہ بات. تو وہ محفل بھی بڑی عجیب ہے. غدیر کی جو محفل ہے نا, خطیب اچھا بانی محفل ہے لا الہ الا اللہ, خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ, موضوع محفل ہے علی ولی اللہ. جو کعبے کا منظر ہے نا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ تشریف لائے تھے. کعبہ ہے آغاز علی, غدیر ہے معراج علی, سجدہ ہے انجام علی. جس کے آغاز انجام پر خدا ہی خدا ہو, کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی سے بیعت مانگ سکے وہاں پر. جی تو یہاں اب حضور سے کہا کہ آپ نے یہ نہیں پہنچایا, کچھ نہیں پہنچایا. اتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ مس نہ کریں. اگر ہماری مجلسوں سے یہ مس ہو جائے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہہ کر سمجھایا ہے ان سب کو جو سامنے تھے کہ دیکھو میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا, تو تم سمجھ لو کہ یہ نہیں مانا تو کچھ نہیں مانا. اور ہم جیسے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا, اور آپ جیسے بھی سمجھ جائیں کہ یہ نہ سنا کچھ نہیں سنا. اس کو آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ پرانی 14 سال پرانی باتیں کہاں سے آج آ گئی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے ہماری طہارتیں, ہماری یعنی ہماری ولادتیں پاک ہوئی عزیزوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کو ہرگز اس کو کم نہ سمجھیں. اس کو اچھی طرح سے بچوں کو پہنچائیں, ولایت کو اچھی طرح سے پہنچائیں, برات کو اچھی طرح سے پہنچائیں. ایک بات, بچے زیادہ انسپائر ہوتے ہیں مثال کے طور پر ان کیریکٹر سے کہ جو سپرفیشل ہوتے ہیں, ہے نا, ہیری پوٹر ہے, دوسری چیزیں. کیا ہے یہ معاملہ؟ بچہ چاہتا ہے ایک خیالی دنیا میں رہنا, تو کیوں ہم بچے کو بالخصوص ماں باپ اور مائیں وہ کیوں نہیں معجزات سناتی؟ ائمہ علیہ السلام کے معجزات ہم نے سنانا کیوں چھوڑ دیے بچوں کو؟ ہاں
وہ جو ہے اس کی نہ کوئی حقیقت ہے، ہاں نہ کوئی بیس ہے، نہ اس میں کوئی ثواب ہے. یہ جو سنائی ہے اس میں حقیقت بھی ہے، بچے کے دل میں عظمت اہل بیت بھی ہے، سنانے پر ثواب بھی ہے، سننے پر ثواب بھی ہے. کیوں نہیں سناتے؟ ہاں یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. یہ ہمارے بزرگ دادا دادی نانا نانی یہ بچوں کو سنایا کرتے تھے. تو پھر اگر بچوں کو ہم نہیں سنائیں گے تو بعد میں جا کے پھر شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا دماغ میں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ علی نے 2 ہاتھ سے 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا تھا خیبر. کیوں؟ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 پڑھیے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 پڑھیے جو بھی میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں. پھر اس کا معجزہ دیکھیے گا اپنی زندگی میں. یعنی کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایسی زندگی میں ان 3 امور کا ذکر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں. اور سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہ وہ آیات ہیں کہ جو نماز کے بعد بھی پڑھنے کی تاکید ہے. نماز کے بعد سورہ الحمد پڑھیے، آیت الکرسی و العلی العظیم تک پڑھیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. مطلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا یہ رکاوٹ بھی دور ہو سکتی ہے، تو وہ ہو جاتی ہے. خود ان اذکار اور اوراد کے پڑھنے والے کے لیے مولانا حدیث میں بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو نماز کے بعد اسے پڑھنے کا عادی ہو تو اللہ کم از کم 50 مرتبہ نظر خاص کرتا ہے اپنے بندے پر. ایک دن میں 50 مرتبہ اللہ نظر خاص کرتا ہے اپنے بندے پر. اس لیے ان اذکار و اوراد کو پڑھ کے دیکھیں، پھر اس کا اثر دیکھے گا انشاءاللہ سے آپ. تو قل اللہم مالک الملک، مالک الملک وہی ہے، تؤتی الملک من تشاء. اب اس ایک لفظ میں بڑی گنجائش ہے کہ باتوں مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہتا ہے تو وہ ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ ملک لے لیتا ہے. نہیں، ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے. نہیں، اگر وہ چاہے تو چھین لیتا ہے. یعنی کیونکہ عطا اور اخذ یہ 2 لفظ ہیں عربی میں. تؤتی الملک من تشاء وتأخذ الملک ممن تشاء نہیں ہے یہاں پر، تنزع الملک ممن تشاء. غور کیجئے گا. تنزع کہتے ہیں، نزع کہتے ہیں ایک ایسی شے کا نکلنا کہ جو انسان نہ دینا چاہتا ہو اللہ لے لیتا ہے. والنازعات غرقا، یہ قرآن کریم میں یہ اسی نزع سے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور روح کو قبض کرتے ہیں تو انسان کے اندر وجود میں غرق ہو کر نکال لیتے ہیں اس کی روح کو، اور وہ نہ بھی چاہتے ہو تب بھی نکال لیتے ہیں. تو تؤتی الملک من تشاء، اللہ کہتا ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں ملک دے دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، نہ دینا چاہے تب بھی لے لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ دماغ میں تصور نہ لایا کیجئے کہ مولانا اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا یہ. عزت دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. آپ اپنے کردار کو انشاءاللہ اچھا رکھیں. بس اوقات کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بات پر دیکھیں. ایک بات ہے، اللہ، کیونکہ میں نے کہا نا اللہ نے انسان کو کرامت عطا کی ہے. ہمارے پاس 2 دماغ ہیں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ ایک بھی استعمال نہیں کرتے لیکن ہیں 2. تو اس میں اس طرح سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جو برین ہے وہ یہاں بیک پر ہے، ریپٹیلین برین جسے کہتے ہیں. یعنی جو جانوروں کے پاس بھی ہے، گھوڑے کے پاس ہے، گدھے کے پاس ہے، مینڈک کے پاس ہے، چوہے کے پاس ہے، سب کے پاس اس قسم کا ایک دماغ ہے. اور ایک ہیومن برین جو شعور عطا کرتا ہے وہ آپ کی پیشانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے کہ جس کو ہم جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ جو ریپٹیلین برین ہے نا، آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو یہ جو حیوانی دماغ ہے نا، یہ فوراً کہتا ہے اس کی یہ ہمت، ہاں اس کو اتنی تمیز نہیں ہے. یہ کہتا ہے سامنے پلٹ کر کہو، ہم بھی نہیں منہ لگنے والے تمہارے. جاؤ. گھریلو معاملات میں بالخصوص ایسا بہت ہے. شوہر نے کچھ کہا، بیوی ہائپر، بیوی نے کچھ کہا، شوہر ہائپر. یہ بائنری ہے سسٹم. یہاں 1 سیکنڈ کی بات ہے، ایک لمبی سانس کہ یہاں سے میسج پہنچتا ہے یہاں پر. یہ جو شعور والا دماغ ہے نا، یہ آپ سے کہتا ہے کہ شاید بیچارہ کسی پریشانی میں ہو، ہاں شاید نہ سنا ہو اس نے، ہاں میں کیوں غصہ ہو رہا ہوں اس پر، پوچھ لو اس سے بھئی آپ کے حال تو ٹھیک ہے.
اس لیے جب بھی کبھی آپ نے کوئی ریئیکشن دینا کم از کم ایک لمبا سانس لیں، رکیں، تھوڑا سا رکیں. یہ دنیا کے سب سے عقل مند ترین انسان مولا علی نے فرمایا ہے. یا علی توجہ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا کہ لا تغضب انت الغضبان، کبھی بھی غصے کے عالم میں فیصلہ نہیں کرنا. ہاں سانس لو، تھوڑا سا رکو، غصے کے عالم میں نہ دے ریئیکشن. کئی مرتبہ ایک لمحے کا صبر کر جانا آپ کے لیے کئی سالوں کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اب یقین فرمائیے گا، مجھے یہاں کے کوئی ڈیٹیل حالات تو نہیں پتا، میں تو اب 2 دن ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، لیکن جہاں دنیا بھر کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے فیملی انسٹیٹیوشن پر. فیملیز کو توڑ دو. کثرت طلاق، یہ خود احادیث میں بیان کیا گیا آخر زمان کی نشانیوں میں سے کہ طلاقیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، ذرا سی بات پر ہوں گی. اچھا پہلے تو ایک نظام یہ تھا نا کہ بغیر نکاح کے جو بھی کسی بھی قوم اور مذہب میں نکاح کے کنونشنل طریقہ ہے اس کے بغیر رہ رہے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ یہ کیا آفت ہے. وہ ایک بات سن رکھی ہے آپ نے، ایک شخص تھا کہ جو کفن چوری کرتا تھا، تو اس کا بیٹا تھا، اس نے سوچا کہ سب میرے باپ کو کفن چور کہتے ہیں، تو میرے باپ سے یہ کیسے دور ہو کہ لوگ اس کو برا نہ کہیں. تو کسی نے اسے کہا کہ ایسا کرو کہ تم کفن چوری بھی کرو اور ساتھ میں اس میں دری بھی کر دو، تو لوگ کہیں گے یار باپ بڑا اچھا تھا، فقط کفن چوری کرتا تھا، کم از کم بیٹے سے بڑا اچھا تھا. پہلے یہ تھا کہ بغیر نکاح کے جو رہ رہے تھے، ہم کہتے تھے یہ کیا آفت ہے. اب یہ سوچتے کم از کم رہے تو لڑکا اور لڑکی تھے. عجب آفت ہے یہ. تشابہ الرجال بالنساء وتشابہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کی شبیہ، مردیں عورتوں کی شبیہ ہو جائیں گی. یہ ہمارے پاس احادیث میں پہلے سے تھا، نہ بھی ہوتا تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. یہ سارا فیملی سسٹم کولیپس کر رہا ہے. اس میں آپ سے عرض کروں، ہر وہ خاندان کہ جو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کا ایک قلعہ ہے، آپ سمجھ لیجئے. وہ بریک ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ سسٹم پتہ ہے کہ میں ایک جگہ نیٹ پہ پڑھ رہا تھا، ایک کرسچن اور ایک، اچھا جو کرسچنز ہیں وہ جو آرتھوڈکس کرسچنز ہیں وہ بھی تو اس کے اگینسٹ ہے نا کہ یہ بھی کیا تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے اس کے اگینسٹ ایک بات کرتے ہوئے لکھا کہ یہ چونکہ ہم نے اس قسم کی میرجز کو، اس قسم کے سسٹمز کو لیگلائز کر دیا، اس وقت شاید کسی نے نہ سوچا ہو، یا اس وقت نہیں تم نے یہ سوچا ہو، اس کے بارے میں ریپرکشنز پہ غور کیا کہ جب اس کو لیگلائز کر دو گے تو کہاں تک بات جائے گی. تو اس میں کسی مسلمان نے اس کو جواب دیا تھا، وہ بڑا اچھا لگا مجھے. اس نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں کہ جب سے آپ نے اس کو لیگلائز کیا تب سے یہ بات شروع ہوئی. بات یہ ہے کہ جب سے آپ نے نیم اور یا لباس فیشن کے نام پر اور آزادی کے نام پر ایک خاتون کی عزت و عفت کو لے لینا، جب سے غنا بے راہ روی، اس کے سب آپ انگلش مجھے آتی ہے کرنا، میں جان بوجھ کے اردو کہہ رہا ہوں، آپ خود سمجھ جائیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جب سے تم نے یہ شروع کیا، اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان کا کام اتنا حد تک تو بڑھے آگے، اس کے بعد میں روک لوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شیطان کو آپ نے ایک دفعہ راہ دی ہے تو یہ نہیں کر سکتے کہ اب اتنا شیطان آئے اس کے بعد میں روکوں گا. نہ جناب، اب نکل گیا ہاتھ سے معاملہ. ہاں اب تو وہ شیطان جہاں تک لے جائے تو لے جائے. اب اس پہ کوئی الگ سے، میں تو اشارہ کر دیا فقط میں نے، اس پہ الگ سے سیمینار ہوگا، گفتگو ہو تو پھر اس کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جو جتنا خطرناک ہے وہ آپ کے سامنے عرض کروں گے جو میں دیکھ رہا ہوں اس پر. بہرحال ہمارے پاس اس کا قلعہ کیا ہے، ہاں اس کا دفاع کیا ہے. آپ یقین فرمائیے، شاید آپ کو یہ ہو کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں مولانا، یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام، یہ جو نورانیت ہے، یہ جو معنویت ہے، خدا کی قسم جن فیملیز نے اپنے بچوں کو اور اپنے خانوادوں کو جوڑ کے رکھا یہاں سے 10 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک، ایک دو بار کی بات نہیں ہے، وہ اس سارے شیطانی سسٹم میں بھی اللہ نے اب خود آیت میں کہا، اب سن لیجیے گا آیت جو میں نے آیت پڑھی ہے، کہ جیسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے.
پھر فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. یہ بات سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. سنیے گا، اس وقت یہاں پر سمر ہے نا، تو دن طویل ہے، راتیں چھوٹی ہیں. جیسے جیسے آپ ونٹر پہ جائیں گے تو دن چھوٹا ہو رہا ہے، رات طویل ہو، تو رات دن میں داخل ہو رہی ہے نا، رات دن میں داخل ہو رہی ہے نا. دن چھوٹا ہو رہا ہے، رات بڑی ہو رہی ہے، تو رات دن میں داخل ہو رہی ہے. وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اور جب پھر آپ ونٹر سے سمر میں آتے ہیں تو پھر دن رات میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ دن طویل ہو رہا ہے، رات چھوٹی ہو رہی ہے. اللہ نے کہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. سنیے گا اس کی تفسیر. اللہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے. سادہ سی بات یہ ہے، کبھی ایک ماں ہے، اس کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، بچہ مردہ ہے، سٹل برتھ ہے، زندہ سے مردہ. کبھی برعکس بھی ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ زندہ رہ گیا، مردہ سے زندہ. یہ اس کا ظاہر ہے. باطن جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ مومن سے کافر نکال لیتا ہے، کافر سے مومن نکال لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اگر آپ میں صلاحیت ہے اور آپ کی نیت خالص ہے تو اللہ اس کفر کے نظام سے بھی مومن نکال لے گا، نکالے گا اللہ. اور اگر کسی کی نیتیں بگڑی ہوئی ہے تو کتنا بھی اسلامی نظام ہو، وہاں سے کافر نکلے گا. اچھا کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہیں ہے؟ اور رسول نبی کا بیٹا ہے کہ بیٹا ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے. انہ لیس من اہلک، بیٹا ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے. نوح کا بیٹا ہے، اہل نہیں ہے، مومن سے کافر. اب دوسری مثال میں کیا دوں آپ کی خدمت میں؟ محمد ابن ابی بکر کا نام سنا ہوا ہے؟ پتہ نہیں جتنے پہنچے اتنے پہنچے، تو نہیں پہنچے تو میں پہنچا نہیں سکتا یہاں سے. جی 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 علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائیں کہ وہ ہے حضرت ابو بکر کا بیٹا، لیکن اس کے سلب سے لیکن میرا بیٹا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اب میں کیا ہے، آج جو عنوان قلمدان سے نکلا اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، کیا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا؟ میں ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یا علی ہے تو یہ ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا، اور یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا. ہے میرے ساتھ آپ؟ یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا. وہ ابن ابی بکر ہے، بیٹا ہے علی کا، علی کا بیٹا. تو آپ اس مقام کو کم نہ سمجھیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو عطا کیا. مجھے نہیں پتا میں نے مثال آپ کو دی تھی نہیں دی. ماچس کی ڈبیا 1 روپے کی ہے، لیکن اس کے اندر 10 کروڑ کا ہیرا ہے، تو پھر وہ 1 روپے کی نہیں ہے، 10 کروڑ کی ہے. ہماری اپنی حیثیت اوقات نہیں ہے، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن اس وجود کے اندر جو ولایت علی کا عقیدہ ہے، پھر یہ انسان اس ماچس کی ڈبیا کی طرح ہے خود 1 روپے کا، لیکن اندر جو عقیدہ ہے، عطا امام حسین علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے، ہاں سبحان اللہ. اب میں کیا عرض کروں آپ سے؟ ارے ہم اور آپ کیا صادق آل محمد یہ فرمائیں کہ ولایتی لعلی احب الی من ولادتی منہ. علی کی ولایت پر ہونا مجھے علی کے نسب میں ہونے سے زیادہ عزیز تر ہے. امام صادق علیہ السلام جو خود خون علی ابن ابی طالب ہے، خود خون علی ابن ابی طالب، جو خود اپنے زمانے کے علی ہیں،
وہ یہ فرمائیں کہ علی کی ولایت پر ہونا مجھے عزیز تر ہے علی کی اولاد میں ہونے سے. 2 وجہ امام نے بیان فرمائی.